اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله لا قوت الا حي على الصلاة لا حول ولا قوت الا حي على الفلاح لا حول ولا قوت الا حي على الفلاح لا حول ولا قوت الا الله أكبر الله أكبر اللہ اللہ لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید کما بارکت علی ابراہیم الصلاة القائمة بعزم محمد الوسيلة والفضيلة والمقام محمودا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سامعین کرام، رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ جو کہ فرمایا، ایک ٹکڑا صرف میری تقریر کا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، گنتی دے چند دن پڑھ لیے جڑی تجویز کی تھی رمضان کے اندر روزے رکھو پڑھ لی، بہت بڑی رحمت ہے. ایک دن گنتی دیکھو آج 23 تاریخ ہو چکی ہے، بالکل رات کا ممکن رمضان سے اور امام زین العابدین الفاظ یاد ہوں گے سلام چرچا ماہ مبارک
کہ پہلا تیرے انتظار سی تو مطلوب سی، ہم تیری جدائی پر مرمو تو جا رہا اور کوئی پتہ نہیں بغیر ساتھ ہم نصیب ہو گئے تو کیسا اچھا ساتھی تیرے اندر بھی نمازاں پڑھ دیجیے روزے رکھ دے قرآن تیرا ایسیاں نیکیاں جڑیاں باقی مہینے نہیں تھی وہ بھی نصیب تھی، بہت پیارا ساتھی تھی تو مگر بچھا روئے گل سیر نہ دی دیں بہار آ کہ رج کے گلاب دا منہ نہ دیکھ سکے پڑتا تو بہار ختم ہو، مگر جہے لوگوں آؤں کی کوئی خوشی نہیں جانوں جانتا کوئی کام نہیں، وہ تو پہلے ہی چند چیزیں مہینہ کیوں آ گیا، مگر ایمان والے بندے بھی ایک سمجھے لی جلائی بڑا سکتا ایسا محب برکتاں بچھڑ جاتا اور یہ جدائی میں محسوس کرنا چاہیے تو رب کے دعا کرنی چاہیے کہ یا تو اگلا رمضان دکھا دے کہ یہ آخری ہے اللہ لا تجل آخر رحم میں سے آخر اس رمضان دے روزے میرے آخری نہ کری قائم جلتا، اور اگر تو یہ فیصلہ کر ہی لیا بھی آخری ہے پھر نہیں تیری زندگی چاہنا فاجعلنی محروما ولا تجعلنی محروما فاجعلنی مرحوما تو میں نے برونا تو کر دے جتے تیری رحمت ہوگی ولا تجعلنی محروما بل نصیبہ چاہنا یہ دعا میری چوڑی سارے عالم اسلام دی اگر رمضان بھی دوبارہ نصیب ہونا خیر خیر اللہ پہنچا دے ورنہ سانو اللہ مرحومین تو کرے جنہ رحمت ہے وہاں تو نہ کرے جڑے بد نصیب ہے در چشم زدن صحبت یار آخر روئے گر سیر نبی دین بہار آخر آدھے رات کے بیٹھے بھی نہ دوست دے طور پہ رات ختم ہو یار تو بچڑ گئے اور گلاب جڑا سی وہ زیارت نہ پوری کر سکی کہ بہار کا موسم ختم ہو، اس مہینے کی برکتوں کا کوئی اندازہ نہیں، حضور نے بڑا رمضان شریف چرا بد نصیب رہ گیا یہ جی نام اللہ کی رحمت نصیب ہوئی کل بڑھ نہ خیر ہر قسم کی بھلائی تو خالی رہ گیا پھر وہ پہلے کی کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعے اور انعام فرمایا بھی اس مہینے کے اندر ایک رات رکھ دیتی جنہوں کیا کہ 1000 سال مہینے نہ بہتر انہیں برابر نہیں آخیا 1000 مہینے نہ برابر 84-85 سال بن اینی عمر شاید ہی بندے نے اج دور نصیب ہو فرمایا اینی گڑے بھی یہ برابر نہیں یہ بہتر خدا نہیں کتنے گنا بہتر اس رات کے اندر اگر بات نصیب ہو جائے سمجھو انہیں وہ کچھ کمال ہے اندازہ ہی تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جڑے اللہ کے رسول کے نال لوگ رہ چوٹی کے عالم بنے وہاں سے عبداللہ بن مسعود ہے اس طرح زیادہ دنیا 3/4 جڑی بن مسعود ہی پیرو کہ حضرت عمر رضی اللہ نے کوفہ کا علاقہ ہوں دے کہ رات تیرے سپرد ہے اتنے دین تروس کا شروع تو جب نبی علیہ السلام دسیا وہ سنا چمٹے رہے اور بالکل یہی آتے کہ لوگ آنے والے دیں تھے عبداللہ بن مسعود رسول اللہ سے کرتا ہر وے اتنے رات پھر جو کچھ دین انہوں نے دسیا جڑے رفع جان نہیں کرتے دوسرے کوئی عمل کٹ نہیں کرتے یہ سب حضرت ابن مسعود کی تعلیم ہے انہوں نے انہیں نماز سکھائی بعد امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شاگرد جڑے انہوں نے اسے بیٹھ لیا اس تو جمع شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ خدا کا نام انہیں کوئی ایسا ہی مسجد اور ادارہ ہی بن دے یہاں لوگوں نے دسے کہ جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں سوائے بہتر خرافات سے جن آپ کرنی ہیں باقی جو بھی نیک لوگوں نے چلا ہوتا وہاں سے بدت کوئی نہ ہو کوئی من کر دیا گیا اس کی سب بھی ورے کل ادارہ قسم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ جنہیں نازدہ ہندوستان میں کوئی کہتا بلکہ پوری دنیا کی ایڈا چوٹی کا بندہ مگر یہ ہوگا بندے کدی جمتے جنہوں کا ذہن جڑنا اور جامع ہوتا وہ سارے سمیٹتے انہوں نے رب توفیق دینا بھی ہر ایک کی گل سمجھ کے آتے نہیں ایویں نہ گل پا کے دے تو فرماؤں دے پار اور مرہ ترا کے یہ رفع جان کبھی نماز حضور کرتے تھے کبھی چھڑ دے جھگڑے والے نے یہی کرنا بھی یا پیتا ہی نہیں یا بند کرتا سی یہ شرارتی تو کدی بھی نہیں ہوا یہ انہوں سنتوں تو جڑی کسی نماز چاپ کرنی جی کوئی نہیں کرنی اس تو ہوں بھی اثر سنت کا پیرا ہوئی ہے جڑا کرے بھی تو چھڈے اڑے ہو جائے امت ایک ہی امام ہے حضرت سلطان بن زین رحمۃ اللہ پہاڑ ہے امامہ کے استاد ہے سب بخاری مسلم شاگرد وہ ادھر ہی کسی نماز کر رہی ہے ادھر ہی اگر سارے لوگ کرتے ہیں گے یا سارے طریقوں کا کیا نفرتیں اور دشمنیاں کیوں پیدا ہو ہر آدمی کا نہیں ہر ایک ہو رہی ہے نہیں اور کچھ نہیں سب تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بہت علم سے وہ بارے صحابہ کرام جی ایک برتن ہے علم کا جی ایک ڈرم پڑیا ہوتا نا اتنا علم دے کٹ کے پڑیا تو ابن مسعود رضی اللہ فرماتے نہیں یقین لاہور یہ سب لالت القلب جڑا سارا سال تہجد پڑھتا ہم آپ لالت القلب نصیب ہو گئے
تہجد پڑھنی کو نہ لیلۃ القدر لبتے پھرنا اور اس نے جعلی علامت بنا لی دو دن جہاں مکانوں کی روشنی نظر آتی ہے اس دن چیزاں جہاں سجدے پی جاتی آ ہوں یہ ہوں یہ کوئی شہ نہ کہ کچھ دسنا یہو جہاں دستا ہوں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پتا لگنا آپ نے کھول کے دس دیں کو کہڑی رات ہے صرف ایک باری اللہ تعالیٰ نے یہ حضور دیتا کہ دس جو رمضان شریف کی فلانی رات تو نبی علیہ السلام دسنے واسطے آئے مگر ساری بدقسمتی بھی دو صحابی آپ سے لڑ انہوں کا جھگڑا ہو گیا اس جھگڑے حضور کے دماغ پہ اللہ تعالیٰ نے پھر کھچ آپ نے انہوں تھوڑی لڑائی ایڈی محسوس ثابت ہوئی بھی ہوں علم خدا نے چھین لیا ہوں آخری 10 دن تھی تلاش کرو وہ متعین رات جی سی جا فلانی ہے وہ ہوں علم کہوں گا اس لیے یہ نشانی وغیرہ جڑے ٹھونڈتے نا بھی کوئی ایدا ہوگا ادا کوئی نہیں ہونا نہ درخت سجدے پہنے نہ ہنیرے مکان روشنی ہونی ہے بس یہ ہے کہ تہجد پڑھے اب پہ اللہ تعالیٰ وہ رات ہوگی تو ثواب اللہ عطا کر دوں تو ابن مسعود رضی اللہ کا فرمان تھی کہ میں یکمل اور جب پورا سال رات میں جاگلا تہجد پڑھ لا تو سب ليلۃ القدر آپ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے اور بہت ایک عارف نے دانا نے جنہوں قدر ہے دین دی انہیں کیا ہے خواجہ چنی کرسی شب قدر نشان آقا تو شب قدر کی نشانیاں کی کیا آدم کا سر کرانا شب قدر دسو ہر شب شب قدر اگر قدر ملا تیری عمر کی ہر رات جڑی نا وہ شب قدر ہی ہے بشرطے کہ تینوں دی قدر تو قدر دی کرے کہڑی رات شب قدر جڑی رات بھی سامنے خدا دے کھڑا ہوئے گا دونوں منگتا ہوں گے تیرے شب قدر ہی اے خواجہ تیری پرسی تو شب قدر نشانی ہر شب شب قدر اگر قدر ملا تو ابن مسعود نے تو یاد آیا کہ بہت پیاری بات اللہ نے ایک بندے نے کئی مولوی مسعود رحمۃ اللہ نے بڑا اچھا کیا جانی جنہوں نے جان قربان کی جو کچھ پانا سی سو یہ پایا جڑے حضور سے جانا قربان کر گئے سائے کی طرح چمٹ گئے اپنے رشتہ دار چھڑتے وطن چھڑتے تکے کھاتے آپ کا دروازہ نہیں لگے وہ جانی انہوں کا موتی یار سی انہیں آخیا مولوی صاحب بیٹھیا نا تو اللہ نے بڑا ملکہ دیتا تھی پنجابی شہروں کے نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کر وہ پھر سارا الف تو یہ تھا کہ جی بیت ہوں الف اے تے بے یہ پھر وہ شروع ہوں مصرے پورا حلیہ رسول کریم علیہ السلام وہ پھر وہ جانی کا چوتھے مصرے ذکر کری گیا انہیں کیا تھی حلیہ لکھو جانی میں پتایا نہیں تو یاد نہیں ہوتی جانی جنہوں نے جان قربان کی جو کچھ پاؤنا سی سو یہ پائے جنہیں جان حضور سے قربان کی جو لب دے سی مل گیا اللہ بھی ملیا جنت ملی انہیں درجے پا فرشتے جڑے سے رش کرتے تھے خدا کے سامنے بے ہے گے خاکی انسان ہے مگر فرشتیاں تو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام دسیا کنے کام ہیں جڑے جو تھی کرتے تو اللہ علیہ فرشتے تو درود پہ نبی علیہ السلام سے درود جڑا ہوتے بہت بڑی گل نا مگر ہر مومن جدو نیکی کرتا ہے اللہ شاباش دینا وہ فرشتے شاباش جنہوں نے سہرے بھی آخیا کہ جدو دی سہری کھا رہے ہوں جی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی المصلی کھاندے پیٹ پر لیجیے مگر والا لائی نیند چھڑ کے تیاری کر رہا ہے تو حکم خدا کا مانا ساری کر رہا ہے اللہ والے فرشتے انہوں سے سلام کر درود پہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جڑا درود شریف پڑھنے کا حکم رات دن سے جڑا یہ خاص کیا میں جمعے رات کی رات اور جمعے کے دن حضور نے فرمایا میرے سے بہت درود شریف پڑھا کیونکہ اس دن جڑا درود بھیجنا وہ میں نے اسے فرشتے پہ جڑے پہنچا لوگوں نے آخر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے خیال کہ اللہ کے رسول جو تھی ریزا ہو دو کہ ماد اللہ تو جسم بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جسم میں انسان ہو جائے گا حضور نے بنا تو انہوں نے مبالتا رکھا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسم میں زمین پہ حرام کر سارے جسموں کو کوئی نہیں کھاتی اسی طرح صحیح کھا یہ ضرور سے تا ادا ہی پہنچتا رہنا جی زندگی پہنچتا اللہ کے فرشتوں نے مجھے پہنچاؤں رہنا تو میں حتیٰ رد سرا تاری کڈی وڈی قسمت ہے تو جب انہیں دسنا نا فلاں فلاں کا بیٹا یا رسول اللہ تے سلام کہہ رہا تو پھر ضرور پہنچتا میں وہ سلام کا جواب انہوں نے کہا ہاں میرے امتی چرچے خدا کا سلام اس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول نے آخا 7 دنوں تو صحیح طرح جان دینا دن سب اللہ کی میرے 7 دنوں جا سردار ہے دن اور یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے ہفتہ اور عید کرا دیا کہ سال بعد عید نہیں یہ بھی عید ہے اس دن نہاؤ تو خوشبو لگاؤ سویرے پہنچو تو فرمایا یہ دنوں کا سردار ہے تو میں مخلوق کا سردار اس وجہ یہ دن آئے مینوں یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اس نبی کی امت پیدا کیا جڑا سارے جہان کا سردار جس سے بڑا کوئی رب نے نہیں پیدا کیا سب تو اعلیٰ آپ کو بنایا باقی سب تھلے جانا مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ علیہ اشعار تو یاد آتے کڈی وڈی گل
تیرے نے حضور کی شان بیان کیتا یہ شمع دے سب پروانے جہاں بھی امت جمیا جن حضور کی قدر پھر اپنے اپنے رنگ چ روندا پھردا رہا اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا مگر اخیر کر دیتی اس بندے خدا نے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں ایسا اعلیٰ درجے کا حسن اللہ نے عطا کیتا جیسے کوئی شک بھی نہیں کر سکتا کوئی خامی ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں جنا مرضی اور لالا ساری چیز پڑھتا تینوں کسی کمی نہیں نظر آنی آ کم نہیں آتا ٹھیک ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا پھول بھی رب نے بنایا کرنا مگر ایک پھول ایسا یہ کوئی کرنا یہ پھول ہی پھول اور شمع جڑی وہ دھواں اگر اسی شمع جلانے وہ دھواں نکل آتا یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے دھواں اتنے نہیں کہ ہمیں اجلبا اور پھر آدھے کروں تیرے نام پہ جان کھلا ایسے مسلمان بھی کہ میری جان قربان ہے حضور سے مرنا بھی پید مر جانا اسی حضور کی بدی نہیں رہ سکتی کروں تیرے نام پہ جان فضا نہ بس ایک جہاں نہ بس ایک جہاں دو جہاں آدھے میں یا رسول اللہ اپنی جان طور سے قربان کرنا پیدا ہے نہ بس ایک جان نہیں دو جہاں دو جہان بھی میرے پاس ہونا وہ بھی کرنا نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان ادے کروڑوں جہان میں بھارت تھا تیرا دامن تیرا ہاتھ سے آ گیا تیری امت بن گئی کوئی چھوٹی گڈی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے احسان جڑے چلا ہے قرآن انہوں نے تھی پڑھتے جی اللہ نے سورہ آل عمران کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مسلمانوں سے رب نے بڑا احسان کیا کہ انہوں نے بھی شان والا رسول تھے اس کو خوش قسمت جی تھی اچھے یا برے تھے حضور دے اللہ دے نبی کی امت ہے اور یہ لحاظ کرو جو کلمہ پڑھ رہا وہ کوئی مسجد ہے کوئی گروہ اسلام آباد بھی اس مسجد کی طرح حوض جی زاہد اقبال نے خبر پڑھ کی کنی دن ٹھنڈ پئی کہ انہیں ایک ایسی مسجد بنائی جہاں نام رکھا کہ فرقہ فری لیس مسجد اتنے کوئی فرقہ نہیں یہ سب مسلمانوں کی مسجد ہے جو بھی کہہ رہا طریقہ اتحاد کرنی نماز تو اس بیچارے نے لکھا میں جب رجسٹریشن لکھ گیا تو میں میرے نے آخیا یار فرقہ تھا یہ کہڑے فرقے جائے حدیث ہے شیعہ کون انہیں آخیا اتوں تو جان چھڑائی ہے تھی وہی مڑ کے مصیبت میں پاؤں یہ لکھو یہ کسی فرقے مسلمانوں کی مسجد ہے بڑی مشکل نہ منے رجسٹر کر لیا کہ کسی گروہ ان لوگ بیچارے مجبور لکھ دیں کیونکہ قبضہ گروپ اٹھے ہے دوسرے کی مسئلہ کھولیں گے ظالم جو ہے ورنہ یہ ضرورت کوئی نہیں فلاں کی مسئلہ اللہ مساجد ہے مسئلہ اللہ دیا اور سارے کلمہ کو جڑے ہوتی ہیں مشترکہ اور جتنے مرضی نماز پڑھ آخر بیت اللہ کو اور مسجد نبی کے بعد کوئی شاید ہے خدا کا کہہ رہا ہے رسول اللہ کا شہر ہے اتنے سارے پڑھ رہا ہے کوئی کہنے روک نہیں رہا یہ نمونہ پوری دنیا کا ساری دنیا جڑی اسی طرح کرے یہ ایک حوالہ ہو جا مناسب ہی ہے عید کی نماز آ رہی ہے ہوں عید کی نماز کے طریقے جڑے وہ تکبیراں کوئی زائد کچھ عام نماز نہ تکبیراں بعد آخی اللہ اکبر کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیرو تین تکبیراں زائد پہلی رکعت تین دوسری کی اور پہلی جو رکوع اپنے قرات تو پہلا سبحان اللہ جڑی نا اللہ اکبر کیا سبحان اللہ پڑھ رہا تو تین باری اللہ اکبر پھر قرات شروع ہوگی دوسری رکعت چاہتے پھر الحمد شریف سورت مک جاتی ہے رکوع میں جان گیا تین اللہ اکبر تو چوتھا اللہ اکبر کیا رکوع ایک طریقہ یہ عراق کا جی میں دسیا ابن مسعود عراق کے اسی طرح جو وقت کا گورنر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ولید بن عقبہ آیا انہیں آخر تین بندے بیٹھے تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے انہیں پوچھا سویرے عید ہے مینوں دسو پہلے عید کی نماز کیوں پڑھا تو آپ نے پھر صحیح حدیث ہے سنایا کہ اس طرح تین تکبیراں آتی اے کہ رات تو پہلے آخیاں بعد آخی انہوں بھی درست منیا اس وقت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرمود ہے رات یار وہ طریقہ سکھایا گیا حجاز کے 7 تکبیراں تے 5 تکبیراں اور دونوں رکھنا جب کہ رات تو پہلے شروع سے کیا نہیں پھر سورج شروع کرنی تو فرمود ہے سارے کی بنیاد ہے افسوس ہے بے حد مدرسانی کے بننا اپنے اپنے گروہ نے بھیٹاں لائیاں سمجھو رنگ یہ بڑے لیے جو بندی اسے نے امت میں ٹکڑے کر اس بچوں کے ذہن سے بڑھتا ہی نہیں جو بھی نال دے اپنے کوئی گل نہیں اگر اس طرح بھی تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ آپ ترجیح دیں کہ عمل الحرمین ارض ہے جب مکے مدینے کا طریقہ زیادہ بہتر ہے مگر کہیں ہے گا دوسرا بھی بالکل صحیح ہے درست ہے اتنے علامہ البانی صاحب کا پڑھ کس طرح نیک لوگ سمجھا ہوتے ہیں کہ یہاں گلاں چگڑو بالکل جتنے جاؤ جتنا وہ پڑھ رہا ہے وہ پڑھو تو تسلی رکھو بھی اسلام تو نہیں نکلتے سمجھو 6ویں جلد ہے سلسلہ حدیث رہی ہے
اور 2997 نمبر سے یہ حدیث ہے کہ کس طرح ابن مسعود گورنر نے سکھایا کہ اس طرح چنگی نہ کریں. تو پھر کہیں گے بھی حنفی لوگ تو جڑے وہ سات آدمی ضعیف کرتے پھرتے بے نہ نہیں ٹھیک یہ اور 3 آدمیاں ضعیف کر دے فتضیف التحابی لا مما لا وجہ لا. تو فرماتے امام تحابی حنفی جڑا کوشش کرتا 7-5 والے جڑے انہوں کی کمزور ہے وہ بھی غلط کرتا. تضیف ہے مخالفی جلت حاضی تے جڑے مخالف ہیں تے 3 نہیں قائل وہ بھی جڑا کمزور کرنا چاہتے غلط. والحق ان کل ذات کی جائے سبحان اے علم اگر پھیلاتا ہے امت ایک نہ ہو جائے. فرمایا حق ہے کہ سارے جائے 3 کوے پاویں 7-5 کے فبیہما فعل قد ادى السنة انہاں تو جو بھی کسی نے کیتا انہیں سنت ادا کی ہے. ولا داعی للتصب الفرقہ کوئی جواز نہیں کوئی وجہ نہیں کہ گروہ بنائے جائیں ایک دوسرے سے جدا ہو جائے. وین کان صبر خمسہ حب الیہ لینو اکثر اگر چاہتے میرے نزدیک 7 اور 5 کہنیاں زیادہ بہتر ہے کہ وہ دنیا روایتاں زیادہ مگر جائز کا ٹھیک ہے درست اس طرح کے عقیدے سکھانے چاہیے امت کا ذہن کھٹ وسیع ہوئے. اور اللہ کے رسول اللہ السلام کی یہ سمجھو خوبی ہے کہ اللہ کے بہت پیغمبر آئے علیہ السلام سب سے درود و سلام ہے مگر انہوں کا علم گم ہو دیکھو ہے گا ملاوٹ ہوگی. اسی طرح ظالموں نے رسول اللہ کے علم کی ملاوٹ بہت کی موضوع ضعیف روایتوں کے ٹھہر لگے مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایک بات سمجھائی کہ ہوں نبی آنا کوئی نہیں. اس علم سے اگر ملاوٹ ہوگی نا تو بعد علم صحیح نہ ملیا پھر ایک کام خراب. جب نبی بھی نہ روشنی گم ہو تو میرے ٹھوکرا کھا گئی گروہ ایک کھڑا کرتا جنہوں نے پھر بستی گئے جس کیا نا بھی حضور تو گل میں پہنچی انہوں نے نوٹ کر کیا میں فلاں تو سنی میں فلاں تو سنی وہ سورس پوچھا تو ایک کو سنی انہیں کہ تو لکھ لیا روایت کیا انہوں ادوں بعد پھر انہوں نے بندیاں کا پتہ کیتا بھی یہ بندے جنہوں کا نام لینا ہے یہ کتنے پیدا ہوا ہے. کئی ایسے ہی نکلے تو اس نام کا بندہ ہی کوئی نہیں جعلی کوئی جڑے پیدا انہوں کا پتہ لگا کدوں پیدا ہوئے کدوں مرے کہڑے شاگرد سی اگے یہاں کے شاگرد کی ہے یہاں کا حافظہ کہہو جہا یہاں کا عقیدہ کی ہے کردار کیسا جی سچے ہے جھوٹے ایسا علم ایک بنیا کہ آدمی دانگیا اور مسلمان نہیں غیر مسلم بھی حیرت کا اظہار کر دے یہ علم یار کسی امت نے اینے ہزاروں آدمی کا ریکارڈ لکھ لیا کہ یہ نہ آیا یہ حدیث اس طرح عدالت کی طرح انویسٹیگیشن کرنی کہ بندہ موت پر بھی ہے پرکھا جائے. یہ ایک نمونہ تاری خدمت جو عرض کرنا اعتکاف دے دینا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مبارک کرے. اللہ کے رسول اللہ السلام کی ہمیشہ کی سنت ہے 1 سال نہیں کر سکے تو 10 سال دی جائے 20 دن تک شباب اگلے مہینے کر رہا مگر اعتکاف اور سال تک گئے پیچھے بھی جب کسی توفیق ہوئے اور 1 دن کی دوڑ دے دی جن اتنا چاہے بیٹھ جائے نیکی بہت بڑا عمل ہے کہ دنیا کے تندے چھڑ کے اللہ کے سامنے بیٹھ. مگر حال ہے کہ ہوں اخبار میں پڑھی گا بڑے بڑے عالموں کے مضمون دیکھی جو حدیثاں دیں کہ حضور نے فرمایا کا ثواب 2 حاجت عمرے کے برابر کوئی کہہ ہے 10 حاجت ہے کیا کہ اسے پھر حیرانی ہوئی ہے کہ اعتکاف عبادت اللہ کے رسول نے کیتا کہ اللہ تعالیٰ جنہ چاہے ثواب دے مگر یقین جانو مسلمان علماء کی کنی جانبداری سے محنت ہے انہوں نے چھان پھٹک کر کے کیا تھا کہ اعتکاف کی شان کوئی بیان کرے نا کہ ثواب ہے بالکل غلط ہے. اللہ کے رسول کو کوئی حدیث ثابت نہیں اس تو پاویں حافظ جلیل سے پاویں اور آلو دیکھی جانا تو بے احتیاطی کرتے لکھی جاتے حضور نے فرمایا نہیں کوئی یہ بارے ثابت نہیں. قربانی عید کے موقع سے بہت اجر ہے اللہ نے حکم دیتا رسول بھی سنت ہے مگر وہ بارے جو ثواب ہے کہ قربانی کا جانور جا والا کے برابر لے کے نہیں بیان کرنا. حالانکہ کوئی نقصان تو نہیں سی یہاں مگر علماء نے کہا یار رسول اللہ کا نام لیں گے بات ودنی ہونی تھی اور یہ کیویں درجہ بندی کی تھی کچھ بندے تو بالکل جھوٹے پائے گئے انہوں کا ثابت ہو گیا جدوں کر دے انہوں حدیثاں کا نام موضوع ہے کہ کڑیاں کچھ جڑیاں ایڈے کیا کہ نہیں جھوٹے مگر نہیں حافظہ ٹھیک کئی باری غلطی لگ جاتی ہے تھوڑی بہت غلطی کی پرواہ نہیں مگر جنہوں زیادہ ہی لگ گیا وہ پھر وہ روایتوں منکر حدیث کہتے یہ ضعیف ہے یہ بھی قابل اعتبار نہیں ضروری طرح منسوخ نہیں کریں. بہت پرکھ کے جڑیاں بالکل کھڑیاں نکلیاں کہ بندے سچے ہیں یادداشت ٹھیک ہے ایک دوسرے کو ملے ہیں جھوٹ نہیں بولتے وہ پھر صحیح حدیث کیا جی ہے کہ اسی طرح دے مگر حافظہ ذرا پہلے نہ کھلائی ذرا قدرے کاٹیا وہ حسن کیا ہے کہ حسن صحیح کا فائدہ یہ نہیں ہے بھائی جی دونوں ایک دوسرے کے نال ملتی ہیں پھر خیر ہی خیر جی صحیح ہوگی ایک پاسے حسن ٹکراؤں ہوئے پھر صحیح کا درجہ والا وہ نمبر اول ہے حسن جڑی وہ چھٹی ہے کنی چھان پین ہے گولڈ جو ہے نا سونا اتنا پر خیال ہوا
یہ نبی علیہ السلام دے آخری نبی اور خدا دے رسول ہونے کی علامت ہے۔ اے امام احمد بن حنبل نے پوچھا المغنی عبد الصالح کتاب الاعتکاف 183 قال ابو داؤد قلت لأحمد رحمہ اللہ، امام ابو داؤد فرماتے جنہاں کی 6ویں کتاب ہے سیاست کہ میں امام احمد بن حنبل نے پوچھا تعرف فی فضل اعتکاف ہے، اعتکاف جڑا ہے فضیلت ہے کہنا ثواب ہے سب تواڈے علم کوئی حدیث ہے؟ قال لا الا شیئا ضعیفا، کہنے لگے نہیں میرے علم سوائے انہوں نے جڑیاں جو کوئی ہے وہ ضعیف ہی ضعیف ہے، کوئی صحیح حدیث اس بارے نہیں ہے۔ ولا نارا بین العلماء خلاف فی امر مسلم، باقی یہ ٹھیک ہے سارے علماء مانتے سنت ہے ثواب ہے نیکی ہے، مگر ثواب جڑے گن گن کے دسنے نا اس بارے کوئی صحیح حدیث نہیں آئی۔ ایک ابن ماجہ جو روایت کر رہی اخبارات چاہیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہوا یاکف الذنوب ویجعل من الحسنات کامل الحسنات کلھا، کہ جڑا اعتکاف کرتا وہ نیکیاں جڑیاں جاری رہندیاں گناہ وہ جڑے وہ انہوں تو بچ کے رہندا، جن باقی لوگ نیکیاں کرتے آٹومیٹک وہ بیٹھے نہیں لکھیں یہ جی فرماؤں حاضر حدیث ضعیف، یہ جی فرق سب کی جڑا وفی اسناد فرق سب کیویں کیا بندہ ہے اس علاقے کا ایک قابل اعتبار نہیں، اس تو رسول کریم کا آخری نبی ہونا اور خدا کی طرف آخری ہادی ہونا ثابت ہوتا نہیں تو سانوں اپنے بڑیاں کا بھی پتہ نہیں کہ کی آدھے سے کی کال کیا تھی۔ نبی علیہ السلام کا علم جڑا یہ بچا کے رکھا گیا یہ گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اے امام منذری رحمۃ اللہ نے الترغیب الترہیب دیکھو کیسے کیسے عنوان سنے، یہ کتاب جڑی ہے صرف موضوع ہے کہ جڑا حضور نے شوق دلایا نیکیاں کا وہ کٹھا کیا، سارے دین جنہیں ثواب آئے جنہ چیزوں تو ڈرایا وہ کٹھی اس کتاب سے کوئی حدیث نہیں، جو بھی کٹھیاں کتاباں کی الترغیب شوق دلاؤ لی و ترغیب دلاؤ، اس بارے پھر اعتکاف کے سلسلے سے اس بارے جڑیاں روایت انہوں کا نالوں نال پھر پوسٹ مارٹم کیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ کہیں لے کے وہ فرماؤں رسول اللہ نے فرمایا منے تک اشرن کی رمضان کانا کعدتین و عمر، کہ جڑا آدمی 10 دن آخری ہے رمضان سے اعتکاف کرتا وہ 2 حج اور 2 عمریں کے برابر ہے۔ رواہ البیہقی یہ بھی انہوں نے کتابیں بارہ طرح لکھ دیں السنن الکبریٰ امام بیہقی، عام یہی پتہ امام بیہقی کو مشہور کیا السنن ہو رہا ہے شعب الایمان ہو رہا ہے، شعب الایمان ثواب عذاب بھی چھوٹی چھوٹی ہے یہ بیہقی کی سنت نہیں شعب، مگر یہ بارہ چیز لکھا 1570 نمبر ہے موضوع بالکل کری ہے نہ حضرت حسین نے گل کہی ہے نہ رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ اگے پھر لکھ دے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر دے کہ وہ نبی علیہ السلام کی مسجد بیٹھے جی ایک آدمی آیا انہیں سلام کیتا پھر بہ گیا تو ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ فلاں آدمی تو غمگین جا رہا، انہیں کہا ہاں اللہ کے رسول نے چچا دے بیٹے فلاں نے آدمی کا میرے سے حق ہے اور ایس قبر والے کی عزت کی قسم ہے میرے رسول اللہ دی میں وہ ادا نہیں کر سکتا۔ ابن عباس فرمایا بھی میں تیرے واسطے اور میں گل نہ کرا تو تینوں تنگ نہ کرے تو معاف کر دے، انہیں کہا پسند کرو تو ٹھیک ہے۔ تو ابن عباس رضی نے جُتی پائی مسجد سے نکلے ایک آدمی نے کہا کہ تسی بھول گئے تسی کہ اعتکاف تھی، تو کہنے لگے ہاں مینوں سب یاد ہے مگر میں خود رسول اللہ تو سنیا اور زمانہ سے کوئی زیادہ دور نہیں ہوا یہ کہندے ہیں فضا میں اے نہ ابن عباس رضی اکھاں چوں آنسو بہت ہے کیا حضور نے فرمایا کہ جڑا اپنے کسی بھائی دی مدد واسطے دے نال جاوے وہ کام کرے وہ 10 سال دے اعتکاف نال کرے اور جڑا اعتکاف ایک دن کا بھی کرے اللہ نو خوش کر لی تو اللہ تعالیٰ وہ دے اور دوزخ دے درمیان 3 خندقاں کر دیندا کلو خندق ابد ما بین کہ مشرق مغرب کا جنہ فاصلہ ایڈی وڈی ایک خندق ہے 3 خندقاں دوزخ تو اینیاں دور کرنے والی وہ بنا کے مگر یہ نہیں بنایا نہیں یہ روایت جڑی ہے نہیں صحیح۔ وفی سند القصہ ذوف بین تو پھر ضعیفہ 5350 انہوں کمزور ہے تو زیادہ بحث میں سے ضعیفہ اپنی جلدی علامہ مانی اتنے انہیں نمبر سے کرتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قدر پہچان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نبی کے نقشے قدم مٹنے نہیں چاہیے، اگر کوئی ملاوٹ کرنا چاہو سب بھی نشاندہی ہو جائے کیا غلط آؤں گا کہ کوئی حضور نے نہیں کیا اے کھڑی اور صحیح ہے ہوں کوشش یہ ہونی چاہیے جو کچھ آپ تو صحیح ثابت ہیں انہوں حاصل کیا جائے اور انہوں اگے پھیلایا جائے وہ بہتری کامیابی ہے، دوسری کسی شاید کوئی کہنا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ سر تک بتایا انہوں نے جڑیاں چیزاں پہنچیاں رمضان شریف ہے لیلۃ القدر ہے اعتکاف ہے بہت ثواب بیان فرمائے اور نال دسیا بھی زندگی جڑی نے بہت جلدی ختم ہونے والی
یہ دن ختم ہونا کوئی پتہ نہیں لگتا، تمہیں خبر بھی نہیں ہونی کسی دن کہ تھی اس دنیا کو پوچھ کر دینا۔ سویرے مولوی صاحب آئے کہنے کوئی میں مکہ بھی گیا تو تھے امام کعبہ میری ڈائری سے کوئی رسید لکھی ہے، اس کیوں ہی نصیحت کیا لکھ دی، پڑھا لکھا آدمی کہنے لگا دستور کر دے میں نبی علیہ السلام نے جو کیا حضرت عبداللہ بن عمر اس تو وقت کل کری ہے، آپ نے فرمایا عبداللہ کون پھر دنیا کانا کا غریب آ میرا دنیا جس طرح رہے جی میں پردیسی پردیس نہیں جائے وطن نہیں چلا اور آپ میرا سبیت بلکہ سمجھدار راہ چلتا مسافر ہے جدن تو آیا واپسی سفر شروع ہوا ہر کڑی مکلی جاتی ہے تھی آدھے دن گیا دن نہیں گیا تیری زندگی کے دن جڑا ختم ہو گیا قبر قریب آ گئی اور صبح کریں تو شام کی اڈیق نہ رکھی شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کریں جو کچھ کرنا ہے یہ تندرستی ہے تو پھر موت بیماری کا پتہ نہیں حملہ آور ہو جائے زندگی ہے تو موت ہی پیچھا کر رہی ہے فرصت میں غنیمت جان اور وقت کے اندر کچھ کمالا ورنہ ہے سب کچھ جو ہاتھوں جانا رہے اور کچھ بھی نہیں ہر شاید گوا بنے گا مگر حال یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر تعصب ایک گروہ بندی اس طرح پیدا کرتی ہے بہر آدمی ذرا بھی اپنے طریقہ مختلف وہدا نہ اس سے پریشان ہو کیا جی اپنے ایک دوست ہے اہل حدیث ہے مگر ہاتھ ناف تھلے پڑ انہوں نے دسیا کہ میری مسجد ایک بندہ میرے مگر آیا تو انہیں آخر داؤد تو مرا ہو گیا تو سینے سے ہاتھ نہیں بنتا انہیں آخر یار سینے سے ہاتھ بننے کی کوئی صحیح حدیث ہے نہ ناف تھلے بننے کی کوئی صحیح ہے نہ سینے بننیاں ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام نے بدلا یہ جگہ جڑی ہے کسی کو نہیں پڑی وہاں نہیں ہے ابن خزامہ رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ حضور نے ہاتھ سینے سے بدلے انہیں آخیا وہ اندر ہی محمد بن اسماعیل ہے میرے کو سنیا ساری امت مندی اور ضعیف ہے اس سے بھی گل کچی ہے جہے ناپ چلے آتے ایک سنت ہے وہ بھی کوئی نہیں پکی بننا ٹھیک ہے یہ ہوں نادی کی مرضی سے ہے کہ اتنے بن جائے تھلے نہ کیا مجھے یار تھلے تعلیم چنگا لگتا بھائی جب مانگ منگنا ہوتا نا وہ سارے سامنے کرنا ٹھنڈے ہاتھ لا کے ایتھے نہیں کھڑے ہوتے تھلے بدے ہوتے تو میں یہی پسند کیا چلو جی پسند تو حرام نہیں سینے سے بدلے جی تھلے بنے بڑے بڑے نیک لوگ امام ابن منذر واسطے آ گئے نمازی دیکھتے آ ایداں دا دین پڑھن پڑھاؤن تے آ جان تو انشاءاللہ ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ساری امت جو خیر نہیں رہے کوئی نقصان نہیں کوئی حرج نہیں بڑے فساد ہی تحفۃ العاضی کے امام بارقطنی لکھ دے بہت بڑے حدیث عالم ترمذی شریف کی شرح لکھی تحفۃ العاضی ابو داؤد شریف کی شرح عمر بابود عرب بدن چ لوگوں نے منیا کہ ہندوستان دے دو عالماں نے یہاں دونوں کتابوں جنہ حل کیا نے ایڈی بہتر کوئی شرح نہیں دی تو امام عبدالرحمن بارقطنی لکھ دے مسئلہ یہ آ گیا کہ جنازے کی نماز کنیاں تکبیرات یہ بیان اس کو ضروری ہو گیا تھوڑے دن والے جنازہ آ گیا پڑھ چلے گیا سنی جنازہ سے شیعہ کا مگر پھر نے انکار کرتا یہاں نہیں پڑھنا مڑ کے پڑھ نماز جنازہ وہ پڑھیا اسی 4 تکبیراں نہ پڑھنا ہے 5 نہ پڑھ لیا اسی نہیں پڑھنا اے علم بھی کمی تو امام مبارک پھر لے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب 5 بھی کہیں دے 4 بھی حضور نے کہیں 7 تک آپ نے کہیں 7 تکبیراں سنیاں نہیں کہیں کہ 7 اللہ اکبر کئی کر دعاواں منگیا اے جڑا کٹھیاں پڑھنے دعاواں جویں کئی اپنے اہل حدیث عالم کٹھیاں کر کے نا ایک تکبیر کہہ کے تو بعد ہی پڑھی جاندے پھر جس نہ کئی والی بندے تھک بھی جاندے حالانکہ عمر پڑھدیاں حضور دی دعاواں کہ ایک جنازے نہیں مگر کٹھیاں کر لیندے پاویں دکھ ہوئے پاویں بڈھے خیال کوئی نہیں کیا میرے دوست قاسمی صاحب وہ ادھر جنازہ پڑھاؤ ہیگی سی دھپ بندے جی کھڑے ہوئے ایک آدمی اخیر تھک کے بہ گیا انہوں نے آخیا قاسمی صاحب کوئی دعا اگلے جنازے نہیں گرا اے انہوں کہنا پیا کہ کوئی خدا کا خوف کر اللہ تھکا دینا ایک چاجنا منگی جی وہی بڑی ہے تو نبی علیہ السلام مناسب موقع سے پیاریاں پیاریاں دعا کر دیں تو کر دے ادھر سے جب زیادہ کرنی ہوں تو پھر اللہ اکبر بھی ہونے جائے ایک اللہ اکبر کیا کرتی پھر اور اللہ اکبر کیا تو امام بخاری حضرت علی رضی اللہ لکھ دے بھی وہ جی عام آدمی فوت ہوں تو 4 تکبیر اور جی کوئی صحابی فوت ہوں وہ جنازے سے 5 تکبیر تو جی بدری صحابی ہوئے تو 6 تکبیر 7 تک حضور علیہ السلام نے کہیں مگر ہونے جڑے ضدی عالم سے انہوں نے بعد بنا رہا ہے 4 تکبیراں تو بعد اگر اگے کہندا نا پھر توں تکبیراں نہ کہ کھڑا رہ چپ کر کے یا اپنا سلام پھیر دے یا سلام وہ دیگر میرے تکبیر کوئی نہیں کہ دوجے نے آخیا بھی کوئی کرنا نہیں کرن جو وہ نال دے رہے تو امام اگے اگر تکبیراں کہندا تو حرام ہے تو اتنے پھر اخیر سے لکھ لکھا کے نا امام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک راجے صحیح گل ہے یہ جنیاں کبے نال کہے تو سلام جو دے نال کہے جنہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کبر ما کبر الامام جنا چر چرا امام تکبیراں اللہ کو کہے اس طرح کا علم کسی مدرسے کا اسکول شروع ہو جائے تو انشاءاللہ امت جڑی اتفاق و صلاح پیدا ہو جائے مگر جڑے لوگ چاہتے نا کہ اپنی اپنی بھیڈاں رنگ لا کے رکھو تو انہوں نے لاؤ
انہوں کا جی نہیں وہ یہ آخر گے نہیں اسی مسلمان باقی نہیں مسلمان بالکل اللہ کے فضل انہوں کچھ نہیں ہوا مسلمان ہے ود تو ود اللہ کے رسول پیار کر دے سب کی جانا حضور اسلام تو قربان ہے کوئی اس تو منحرف نہیں نہ کوئی کھڑیا مگر شان ہی اللہ کے پیغمبر کی حیثیت کہ وہ بیان کرن ساڈا قلم آ جائے اسی کنا بھی بیان کر لئیے کی ہونا تھک جاواں گے ہار جاؤں گے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ظاہر باطن جنہیں ظاہر ہی دیکھا کہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی 14ویں رات سی این صاف رات سی تارے نظر آتے سی نبی علیہ السلام بھی بیٹھے تو میں پھر کبھی چاندر دیکھا کبھی حضور پر دیکھا رب کی قسم حضور کا چہرہ میں اس کو زیادہ روشن ہے رب نے یہ فرمایا چاند کی ہے آپ کے سامنے کوئی شاید وہ حضور پاک کا اتنا خادم ہے اللہ نے جو اپنے پیغمبر نو جو مرتبہ شان دیتا وہ اندازہ کوئی یہ ایمان اور محبت ہے جی انسان ساتھ دینی ہے آپ ادا کرے تو سنت کی سلاح ورزی نہیں کرے دین تے آپ عمل ہوں اے محبت کری جانا یہ کام کوئی بھی نہ کرنا یہ جھوٹے دا بالکل فریب اور ٹھگی ہے ورنہ ہو سکتا محبت کریں تو پھر آپ کو ناراض کرے آپ کا طریقہ کچھ ہوئے تو تاثر رسول آبان تک تو حبا کردہ نافرمانیاں تے ظاہر ہے کردہ میں اللہ کے رسول محبت کر ہاں الامر بدی کیا سے آندہ رب کی قسم ہے نہ جھوٹی گل نہیں کوئی ہو سکتی محبت کرے پھر محبوب کی گل نہ منے لو کان حبو کا صادق اللہ تعالی جی تیری محبت سچی ہوندی نا تو حضور دی گل جو کچھ آپ نے کیتا کام کردا ان المحب لمن یحب جنوں محبت ہوندی ہے وہ تے سارا ہی وہی کافی ہوندا محبوب دا ادھر حضور نے زندگی پر وہ کام کیتے دسے اس تو کئی لوگ جو اپنی طرفوں کچھ کرنا چاہتے تھے حالانکہ نیکیاں ہی تھی نبی علیہ السلام کی بیویاں کو کچھ لوگ آئے حضور علیہ السلام گھر نہیں انہاں پوچھا کہ اللہ کے رسول بھی رات کی نماز کنی کیا رات میں سوندے آ یہ نفل ہی پڑھی جاندے روزے کا کی حال ہے سارا سال بس روزے ہی ازواج مطہرات نے اللہ کی بے شمار رحمتہ انہوں نے پیغمبر خدا میں بیویاں جدو سورہ حضرات پڑھی دی اتنے اللہ پاک نے دسیا کہ اے نبی دی بیویو ان اللہ کان کی تسی جنے حضور دے کر آئیے ہیں چناؤ نہیں کہ نبی اپنی مرضی نہ لایا اللہ بہت باریک دین ہے کہ ہر شے تو خبردار ہے چن کے تو اس گھر چ لیا اس تو تسی امنی لست نہ کہا صاحب دنیا میں کوئی عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی مگر لیاندہ تازہ بیٹھے نہ دیور ہے نہ سوٹ ہے نہ کچھ دین سیکھنا تے لوگوں نے سکھانا جب پوچھا تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ نے کہا حضور رات میں سوتے آرام کر لے کچھ حصہ جاگ دے گی کسی دن روزہ رکھ لیں گے نفلی کسی دن چھڈ لی جائیں ہر سال نہ بھی سارا سالوں سے رکھ لیں کار نام سکھا لیں شیطان کئی رنگاں گمراہ کرتا نیکی کے رستے جی پلا دینا انہوں نے سمجھا کہ بہت تھوڑی بات ساڈا جڑا خیال سے بھی آپ سوندے نہیں ہونے روزہ کبھی چھڈتے نہیں ہونے بیویاں پوچھتے نہیں ہونے کیسے وہ کر لیے پھر آپ ہی انہوں نے کیا بے نبی علیہ السلام بخشے بخشائی یار جنتی ہے انہوں نے کہڑے نیک کاماں دی ایڈی لوڑ ہے اسی جڑا نا زیادہ عمل کریں کیویں رستے اوکھن لگے ایک نے آخیا میں قسم کھادی ہے کہ رات میں سونا کوئی نہیں لگتا ساری رات دوسرے نے آخیا میں روزے رکھنے ہیں ناگا نہیں کرنا تیسرے نے کیا اللہ تعالیٰ میں نکاح نہیں کرنا نبی علیہ السلام جو گھر تشریف لے تھے حضور کی بیوی نے دسیا بھائی اتنا کوئی بندے آئے تھے اے گل ہوئی ہے تو آ کہہ کے گئے تو حضور نے پھر اکٹھا کیا اور فرمایا بھائی میرا تھی سن لیا میں سونا بھی ہوں روزے نفلی رکھتا بھی ہوں چھڈتا بھی ہوں بیویاں نے نکاح تو میں تے سارے تو اللہ تو زیادہ ڈرنا ہونا میرے تو زیادہ مکھی کہنا ہونا تو میرا طریقہ تھی سن رہا من راگے بند سننا سی پر ایسا نہیں میرے طریقے تو جن نفرت کی چیز انہیں چنگا نہ لگا وہ پھر لڑنا چاہیے وہ جڑی مرضی امت جا کے خدا پھر نہ وہ میرا امتی ہے میں میرا نبی حالانکہ انہوں نے بڑے نیکی کے دعوے کیتے اس لیے جو مجاہدے ریاستیں قلعے سب بے دینی ہیں یہاں کا کوئی فائدہ نہیں دو باتیں جہاں موت دے وقت حضرت علی رضی اللہ کہتے ایسے مہینے کی موت ہوئی اور وہ بھی جی تیمیہ رحمۃ اللہ نے الجواب صحیح حضور کے سچے ہونے سے پھر ایک باب لکھا کہ دے کوئی پوچھے تھی آپ نے نبی کیوں من دے عیسائی کے جواب لکھی ہے 4 جلد تو آدھے انہوں تو ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبیاں دے سچے ہونے کی ایک دلیل ہے کہ وہ غیب دیا خبریں دے ایسا چیزاں دس دے جنہیں کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ ہونیاں کہ نہیں ہونی مگر وہ ادا ہی ہوں پیش گوئیاں یہ صاف پتہ لگتا کہ انسان دے بس کی گل نہیں نہ وہ غیب جانتا یہ اللہ ہی دس ہاں اللہ کی طرف آنے کی دلیل ہوں ہے ما کان اللہ یطلعکم علی الغیب الا من ارسل رسول کسی نے اور اللہ غیب کی اطلاع نہیں دیتا جنہوں نے رسول چن لینا انہوں نے وہی دے دیے کئی ڈال تو نبی علیہ السلام نے ایک دن
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ علی پچھلیاں امتاں جڑیاں گزریاں اشکلاں باری انہاں ساری امتوں جو سب تو زیادہ کم بخت بد نصیب تے برا بندہ کہڑا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قرآن ہے رسول اللہ علیہ وسلم بات اشرا کہ قوم سمود جڑی سی صالح علیہ السلام دی قوم انہاں تو جڑا قدار بن سارت سی جن نے پھر اونٹنی کٹیا جڑی اونٹنی اللہ تعالیٰ نے موجے دے طور پہاڑ چوں کڈی سی کہ تسی نشان منگدے جے نبی ہوں اللہ پہاڑ پھڑ دے گا تو اونٹنی دی وہ تو اونٹنی اسے حاملہ اور انہیں بچہ جن دیتا کئی ملک تو پھر بھی رہی پھر ہوں اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا تھی موجہ تو منگ لیا تو موجے کو کھلوا پھر تھوڑا کہ مداری کا تماشا یہ ہوں تا ٹیسٹ ہو گیا بس جی اس اونٹنی کو ہاتھ لایا تا بیٹا گھر اسے دن تباہی ہو جانی ہے ہوں انہیں چھوئے کوئی نہ بچ گیا پہلا تو ڈر گیا اونٹنی پھر ایک دن پانی پھر ایک ہی کنواں وہ پانی پیوے ایک دن آدھے جانور پی تنگ آ گئے پھر ایک کم وقت نے آخیا یار تو جان چھڑا انہیں بچہ کٹیا بچے نہ پھر اونٹی چیخی انہوں نے کٹ دیتا پیغمبر خدا نے پھر کہا تھا 3 دن کی صرف تمہیں مہرت ہے 3 دن تو بعد تھوڑا نشان ہے اسی طرح حال طرح اللہ ہوں سموچوں کو دستا تو تیسرے دن ہی سارا دل رہا ہے پائی ہوگی تو نبی علیہ السلام نے آخیا یا رسول اللہ پہلے تو کم وقت حضور نے فرمایا پھر اشکل آخرین جڑے یہ جڑی بعد آئی امت مسلمان یہاں تو کون پہ کم وقت ہونا انہیں آخیا اللہ رسول بہتر نہ تو پھر نبی علیہ السلام نے سر پہ ہاتھ رکھ کے آخیا وہ ہونا ہے سب بندہ بد بخت جن نے ایسے تلوار نہ زخمی کرنا یا داڑھی خون نہ رکھ یہاں مسلمانوں جو پھر حضرت علی نے ضد کر انہوں نے حکومت 3 سال کیویں خراب کیتے جنگاں ہی جنگاں ادھر کوئی دستہ آ گیا اور علاقہ لٹ لیا کوئی اور شہر لٹ لیا جینا حرام کرتا پھر کئی باری ممبر سے آنسو بھائی داڑھی سے کہنے ماں یا فس گیا وہ بدبخت کیوں نہیں آتا اور اپنا کام کیوں نہیں کرتا میں مطلب تنگ آ جلوں پھر وقت آیا 19 رمضان فجر کی نماز بھی آ کر مسجد میں جا رہے تھے نبی علیہ السلام کی اس رات کی زیارت ہوئی حضور نے دیکھا تو پوچھا علی میرے بعد امت تو کی پایا کیویں سلوک ہوا انہوں نے کہا سوائے لذت رد دے کچھ نہیں پھر وہ لڑائیاں اور تنگی دیتی انہوں نے مجھے اور کوئی پلے نہیں کیا حضور نے فرمایا ہوں پھر دعا کر حسن نے اپنے بیٹے نے کہا بیٹا میں پھر دعا کی کہ اللہ میری بجائے انہوں کو ہور دے جڑا میں مزہ سکھاوے کہ میں انہوں کی بجائے نیک لوگاں شامل کر اپنے نبی رسول اللہ میں تنگ آ تو پھر میں بچہ خواب دیکھے ایک گل سنا دے مسجد قدم رکھا 3 بندے تلواراں جڑیاں سمیٹ کے بیٹھے اور بڑے اپنے وہ نیک متقی نمازی دیندار عبد الرحمان نا عبد الرحمان میں ملزم بیٹھا تینوں نے تلواراں اپنی جڑیاں سے زہر بدائیاں کہ بچے نہ ایک بھی تلوار دروازے نہ لگی انہیں کام نہیں کیتا عبد الرحمان دیا جڑا وار سے سر چ لگا اسی طرح گاڑی رکھنی جی خون نہ رنگی گرفتار ہو گیا ہوں حضرت علی رضی اللہ کا حوصلہ اور درگزر جڑی کہ حسن نے بلایا بیٹے نے آخیا بچہ میں اگر بچ گیا تو میں اپنے خون کا خود مالک ہوں کیا یہ معاف کرنا ہے یا ایک ضرب یہ لگاواں قتل نہیں کرنا ضرب ہی لاؤں جس طرح میں بچ گیا اتنے شاید ہی بچ جائے اگر میں مر جاواں تو میرے بعد تسی تلواراں پھڑ کے بازاراں نہیں گھس جانا بے امیر المومن قتل ہو گیا ساری دنیا مار دیو نہیں صرف ایک کیس کو تھی بدلہ لے سکتے جی اتنے بھی میں چاہوں آنا کہ میرے نزدیک معاف کرنا بہتر بدلہ نہ لو معاف کر دے زیادہ بہتر ہے جی لینا ہی ہوا بدلہ دیتی تو بعد لاش نہ بگاڑے ہو یہ اس بندے کا کام ہے جڑا صرف دین کا پابند اثر روزہ دن رکھا میں جنہ مرضی جذباتی معاملہ ہوئے غصے کا موقع ہوئے اپنے آپ کو قابو کچھ نہیں ایک درگزر بہتر ہے مار بھی دینا تو لاش کو نہیں بگاڑنا پھر کہ ٹکڑے ٹکڑے کرو اور اسے کیا حسن میں تیرے نانا کو سنیا اللہ بھائی روز السلام ہوتے کہ باولا کتا دے ہلکا کتا انہوں بھی مارن تو بعد لاش کو خراب نہ کرو اللہ کا جانور مر گیا تو مر گیا اے وسیعتاں ہدایتاں کیتیاں بہت ہو تو اس موقع سے پھر جی بات کہی وہ 2 شاہیں پئیاں دین سارے کا اصول کہ 2 شمع جڑیاں بجھن نہ دیو یہ ستون ہے قائم رکھو ایک اللہ تعالیٰ کی توحید خلل نہیں ہونا چاہیے رب نہ کسی نے شریک نہ کرے نہ کوئی امام نہ نبی ولی کسی کا حصہ نہیں دنیا خدا دی ہے انہیں بنائی اللہ الخلق والامر پیدا بھی انہیں کیتا تو چلاؤ والی بھی وہ تھک نہیں گیا تو دوجے نے دیتی چلا بھی آ باقی سب وہ بندے ہیں وہ کو منگتے ہیں انہیں مرضی دے نہ ہی مرضی دے نہ دے کسی کا زور دکھائی جب الامرا میں سمایا آسمانوں تو لے کے زمین تک ہر شاید جا سلسلہ انہیں اپنے ہاتھ اس تو توحید نہیں گوانی اور دوسرا رسول اللہ کی سنت نہیں ہٹنا وہ جنہوں نے آخیا سی روزے رکھتے رہو گے اس طریقے
سختیاں نہیں اپنے تے کرنیاں تے کولوں دین نہیں اوکھا کڈنا وہی رکھنا جڑا اللہ دے رسول نے کیتا وہ بہتری بھی ہے تے سخیائی بھی بڑی جڑا آدمی حدیث کی کتاباں پڑھے صاحب جیوں جو پچھان مڑتے جو دین بڑا آسان ہی آسان ہے کوئی تنگی جیوں انہوں آتے رہو یہ چھوٹے نہیں بڑے بڑے عالم بھی باریکیاں کری ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیاں کا قصہ بھی سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا گائے ذبح کر جہی مرضی فردے کر دیں سوکھا کام جنہیں مسواک دیا 20 سنتا ایڈی لمبی ہونی چاہیے جنہوں پھڑنی ہی مکڑی ہیں دند صاف کرنے کی مصیبت پھنس گیا اسی طرح ہی ایس عمر دی ہو گیا سرانگی یہاں بھی بعد والوں نے ادا کا دین بڑا یہ تعمک آتے ایویں بڑکیاں کਢی جانیاں بال بھی کھڑ اتارنی کچھ پیدا سوکھا دین جہد اندر کوئی آسانی تنگی نہیں مومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو آئے بندے پوچھا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام تہجد پہلے ویلے پڑھتے سی پچھلے ویلے پڑھتے کر انہوں نے آخیا بیٹا کئی باری نبی علیہ السلام سمجھتے بھی نہیں اٹھا جانا عشاء دے نال ہی پڑھ کدی درمیانی رات پڑھتے کدی پچھلے حصے پڑھتے زیادہ پچھلے پڑھتے تو اس آدمی نے سن کے کہ اللہ اکبر الحمدللہ دی جعل فلم شکر ہے اس خدا کا جن نے دین تنگی ہے فرمایا وہ چچی آواز نہ پڑھتے تھے آہستہ فرمایا جی کوئی نال نہ ہوئے بندہ جی نماز خراب ہوئے پھر ذرا تھوڑی تھوڑی آواز رنگ قرآن شریف پڑھیں گے جی چاہے پھر بھی انہیں یہی کیا کہ شکر ہے اس اللہ تعالیٰ جن نے دین کا آسانی کی اس کو پیچھا نو جاؤ گے اللہ کے رسول میں بیٹھو حضور تنگ کر دیں گے کھڑیاں کھڑیاں موٹیاں گلاں دسیاں کہ شریف انسان بن کے رہو مگر آسانی قرآن اتر آئیے باریکیاں ہر فقیر عالم سختیاں پیدا کری جاتا لوگ ضد ہو جاتے نہ انہوں سے عمل ہی ہوں اخیر وہ پار سٹ دیں بھی یہ نہیں سر کو اٹھا جانا کچھ نہیں کھایا بچہ پوچھتا سب کی ضرورت نہیں کرے عام ہی مسئلہ پہ عورت جہی ہے وہ بال جڑے ناف دور کرنے آدھے دعا استعمال نہ کرے عورتوں کئی سنی آدھے وہ منجا ہی نہیں چکیا جاتا کرنا جنازہ پہاڑا ہو جاتا وہ دعا کو استعمال کی بلیڈ وغیرہ بھائی اللہ کے رسول کے لفظ ہی لوہے کا استعمال کی ذرا کیا کہ جو آدمی وطن واپس مڑے سفر تو جلدی نہ کر آوے اچانک پہلا خبر کہ میں کہہ رہا ہوں تاکہ عورت تستحدی اپنے بال وغیرہ صاف کر لوہے چکے مردوں کا پوچھا اگر تو مرد یہ ہوئے پاؤڈر استعمال کرنے کا عورتوں میں مردوں میں کوئی منع نہیں بال صاف کرنے سیدھی چیک کر کوئی تنگی کہ پاؤڈر نہ ہو یا اس طرح کچھ یہ دین آپ بنایا جس دن مرد عورت صاف کرے گا بالکل بسم اللہ ایک نمونے کے طور تاری خدمت کرتی اللہ کا دین جڑا یسر ہے سخیائی بندے نے بنائی گلاں جی تنگی ہے اللہ رب العالمین توفیق دے کہ عید مبارک زیادہ یہی ہے کیا یہ سمجھو آخری جمعہ معلوم ہوگا محکمے والے بھی آتے آپ بھی چاند نظر آؤں تو پھر اگلا جمعہ جڑا انشاءاللہ ہوئے ہے یہ نہیں سمجھنا عید ہے تو معاف ہے یہ بھی مسئلہ میں لوگ کوڑا بنا لیا تو اس دن جمعہ نہیں جمعہ ادھر ہی فرض ہے جی ہوں فرض ہے اتنا ہی اس دن بھی فرض ہے کوتاہی نہیں کرنی ایک دو عیدوں کا اجتماع کئی نے یہ بنا لیا دو خطبے جمعہ اس دن منحوس ہے شیطان دے چیلے بالکل جھوٹ بکتے اللہ کے رسول نے انہوں نے دو عیداں رکھا عید بھی ہفتہ وار جمعہ سی وہ بھی عید اکٹھی ہوگی یہ دو خوشیاں کہ دو عیداں اللہ کی اکٹھیاں کرتی اس تو دونوں شامل ہونا وہ بھی آ کے پہلا حصہ لینا بعد اور وہ بھی انہیں انتظام کرو ویسے بھی سنت ہے کہ عید کی نماز پہلے پڑھ لی ہے تھی ہوں بیٹھے جے 5:30 سورج نکلو اس دن مناسبت رکھ لو جس نہ شامل ہو جائیں بندے تو سارے کام چھٹ کے نماز پڑھو پہلے ادھر آ تاکہ بعد جمعہ میں آسانی میں پڑھیا جا سکے ہوں ادھر ہی دس دو کہ 5:30 تو بعد کنا وقفہ رکھ لیے جس کسی نے پھر دشواری نہ ہو نہ زیادہ دیر ہی ہوئے مناسب 5:30 تو پھر 10 چلو 7 چلو 7:30 پھر درمیان سوا خیال رکھنا 7:15 سب آسانی نہ پہنچ جاؤ انشاءاللہ اللہ خیریت نہ وقت لے آیا ساری دنیا کا امن نہ دن گزرے 7:15 انشاءاللہ جماعت کھڑی اس تو بعد جو میری نماز اسی طرح ہی ہونی ہے جی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے رمضان شریف اگر کوئی اچھی بات ہوئی قبول فرمائے کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوئیں درگزر کے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد کتاب دا حوالہ ہاں تنقیح الروا دوسرا دوست روزہ 45 صفحہ
بالکل اچھا خاص تھا دوسری جلد ہے نا بس یہ نہیں کہا اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وصحبہ. دو سوال ایک ساتھی نے بھیجے. محترم مولانا صاحب السلام علیکم، زکوٰۃ کا نصاب سونے چاندی جانوروں میں تو صاف ہے، اگر کسی کے پاس صرف روپیہ ہی ہو تو اس کا نصاب کیا ہے؟ خدا بات ہے جڑا ساڈا سکہ چل رہا نوٹ ہے 200 روپئے یہ بارے جو نمی شاید اس تو کوئی قرآن حدیث واضح نہیں بات بھی کہ ویکھے چاندی وال ویکھ لو ذرا احتیاط کہ خطرے تو نکل جائے. شاید چاندی نصاب ہے 5.5 توڑے چاندی کے جڑے پیسے بن ریٹ کیا ہوئے وہ مطابق جن کو پیسے ہوتے ان کے سونے رکھ لے وہ اسٹینڈرڈ 7.5 تولا سونا یا اس کو زیادہ جا ہوئے ان رقم تو پھر گناہ گار نہیں ہو وہ بھی جائز ہے کوئی چیز تو نہیں بندے نہیں دونوں چاندی سونا جا تو جنہوں میں انہیں یاد بنا لا جائز 52 توڑے چاندی کی رقم یا 7.5 توڑے سونا یہ تو جڑا بھی کر لے ٹھیک ہے ان چاندی والا کر کے دے دے اللہ کے رستے جڑا دے دینا بہترین بہتر. ہماری مسجد میں مولوی صاحب کی خدمت میں کھڑے ہونے والے نے بتایا کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی بات ہے، کہاں تک درستی ہے غلط بات؟ عالم کا نام ہے بالکل نبی کا نائب ہے حضور کی جگہ تو بہتا کہ اپنی جگہ درست ہے مگر آپ کہنا جڑا کہ چہرہ نہیں دیکھنا ہے بات ہے سیاسی ہے کیوں اپنے کو ایسی گل کہنی. یہ عام عالم کی گزاری حضرت علی رضی کے بارے میں بڑی مشہور ہے اخباروں کی پڑھے ہونا کیا نظر علاوہ علی میں بات علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے بات یہ بھی من کر دیا. کوئی آخر کا ذکر والی نے بات علی کا ذکر ہے بات ہے یہ بھی بنتی ایسی گلوں کا علی محتاج نہ انہوں چیزوں کی ضرورت ہے وہ مرتبہ شان اپنی جان جو اللہ کے رسول نے دس دیتا وہ کوئی کمی انہوں نے ایک ہی گل جی ہر مسلمان ذہن چ رکھے. جب نبی علیہ السلام نے ایک موقع دے منافقہ نے اعتراض کیا پیاری جڑا ایڈا رسول اللہ کا بنیا پھردا ہوں کیوں اپنے پیچھے مدینے چھڈ چلے رات تو بک میں جا رہا ہے تو پیچھے گیا انہوں نے آخیا یا رسول اللہ کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں شریک نہیں ایسے تھی میں چالی دے کے مدینے کا چلے جے وہ منافق کہہ کے تانے دے بیڈا بہادر سی ہوں رومیاں ٹکر ہو جاتا ہے تو حضور نے اسے فرمایا تردام سکونا منی من اللہ سے ہارونا میں موسیٰ تو اس گل سے خوش نہیں کہ تیرا درجہ اس امت میرے نال وہی ہے جڑا حضرت موسیٰ نال حضرت ہارون اللہ انہ لا نبی بعدی صرف نبی نہیں میرے بعد ورنہ تیرا مقام ہو. اس تو وڈی اور گل کی ہے اور جعلی روایتاں کی کوئی ضرورت نہیں نام کا فائدہ اور گناہ ہی سمیٹنا کہ اللہ کے رسول کا نام لے کے آدمی کرتا قاری صاحب نے کیا بالکل یاد دلا رمضان شریف جڑا چلو جمع آوے نہ آوے یہ تھی سمجھو سال بعد میرے تو علم میں حق ہے قاری صاحب جڑے ساری مسجد خادم خادم کیوں کہنا ساڑی سب کا تاج ہے امامت کراؤں دے عالم ہے انہوں کی خدمت کرنا اور حد تو زیادہ ان یہ عید موقع تحفہ پیش کرنا یہ سمجھو میری کاری طرف ایک ادنا سلوک ہے جس کا زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. ایسے ہر آدمی جننے میں اس مجلس حاضر دے حصہ پاؤ دے اور اپنی طرف سے قاری صاحب بھی عید موقع سے انہوں نے یہ تعاون کریے انہوں نے نظرانہ پیش کی ساتھی پھر کے نا صفا اکٹھا کرو اللہ حاضر دے اور ہر بندہ ضرور کچھ نہ کچھ حصہ دا. اے بھائی حابل نے شعر لکھے مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں کیا ہو خدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے دنیا کے ہے مسافر منزل تیری صبر ہے. اگے نبی علیہ السلام کی شان چند خالق نے جس کو ساری خدائی میں چن لیا اے جانے کائنات وہ انسان تو نہیں بالکل ایسے طرح یہ ساری مخلوق کے اندر اللہ پاک نے چنیا اسے تو اسی مصطفیٰ کہنے بڑے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق یہ آپ نے ایک دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے قبیلیاں چو بنی ہاشم تھی قبیلیاں سے چنیا میرا خاندان اور بنی ہاشم چو رب نے مینوں چنیا استفار میں بنی ہاشم اس چنتا ہی آیا رب نہ میرے قبیلے ورگا کوئی قبیلہ اور نہ میرے مرتبہ مقام کا کوئی آدمی
جو رب نے مینوں بناتا نہ کوئی جا پیدا ہویا نہ پیدا ہونا ہے، کوئی سی جنوں بناتا اور اس تو بعد نیک لوگ انجن اللہ نے سچا ہی توڑ دیتا جیسے حضور نے پیدا کیا ہون کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا سا کہ اس نے مال کی قسم اللہ پاک نے ایسا بنایا کہ کوئی آپ جیسا ثانی نہیں نہ کسی ہونا اس طرح یہ بڑی پیاری دعا سویرے جاگ آئے جس سے اور شکر ادا کرے الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رم یجعلنی من سارے لون شکر ہے اس اللہ دا کہ جن نے مینوں محمد رسول اللہ دی امت بنایا کسی اور امت نہیں پیدا کی امت ہی رب دیاں مگر اس امت کی بڑی شان اور مرتبہ حضور نے فرمایا آئے پچھوں جانا سب کو کے جنت ایسا میری امت میں داخلہ ہونا اور جنت کے دروازے نہیں کھولنے دربان ہونا گھیرتے خادم کہ لوگوں نے بچیرا آخنا امتاں جانیاں انہیں آخر نہیں مینو حکم ہے صرف ایک آدمی جاؤں سے دروازہ کھول دا پھر داخلہ شروع ہوگا کہ نبی علیہ السلام میں جاؤں گا میرے جان سے جنت کے دروازے کھل جائیں گے میں داخل ہوں گا اور میرے نال امت ہوگی پھر دنیا کی نوبت آؤ تو اس نعمت کی قدر کریے اور جڑیاں باتاں طریقے حضور نے دسے انہوں نے پڑھائیے تاکہ قاری صاحب کے بارے خیال کرنا دے دیو تو باقی بھی بھیجو زیادہ سے زیادہ خدمت انہوں کی کرنی اللہ تعالیٰ توفیق دے قبول فرمائے کیا تہجد کی نماز کو تراویح کے ساتھ باقی تہجد کے پڑھنے سے پوری ہو جاتی ہے تہجد کی نماز اتنی پڑھی ہے کہ نشست میں واضح فرمائے بہت اچھا ہے جو سوال کر رہے ہیں کئی چیزاں میں واضح طور پہ بیان کر چکا ہوں بھی ضرور مشرق مغرب سن دے کہ تہجد اور تراویح دو نمازاں ہیں کوئی دین نہیں دستا نہ کہ پلے ثبوت ہے کہ آپ نے تراویح وکری پڑھی ہے تہجد وکری پڑھی ہے بالکل جھوٹ بہت ایک ہی نماز ہے جہاں نہ لوگ تراویح رکھ لیں بے شک آپ ہی کریا تہجد جہاں نام قیام اللہ وہی 11 رکعتاں جہاں سارا سال آپ پڑھتے وہ پڑھیاں کچھ لمبیاں پڑھیاں وہی صحابہ کرام نے سکھائیاں حضرت عمر رضی اللہ نال ہے حضرت عمر نے جو آخیا چلو کلے کلے پڑھتے ایک ساتھ پڑھ لو اس وی بھی جنہیں کاریاں دونوں آخیا تم مردوں کی امامت کراؤ بھائی تو عورتوں کی کرا نہیں دونوں آخیا تم مال ناس بہدا کرا 11 رکعتاں پڑھاؤنیاں جی اس طرح نماز تہجد کٹھی پڑھو کوئی 4 ہون پڑھ لو کوئی پچھلے ویلے پڑھ لو بالکل جائز ہے کوئی ایک نشست پڑھنے کی لوڑ نہیں مگر اصل وقت ذرا پچھا جس کا حضرت عمر نے پڑھ جائے کہ اچھا یاد کرتے جی واللتی تنامون عنہا تظنون اللہ جڑی پڑھتے جنا یہ نماز کتنے آلہ اسے سو رہی دے جی علماء جیسے تو بحث ہوئی جڑا تراویح پڑھ رہے تہجد پڑھنا جائز ہے کچھ نے تک سرے نہ جائز فجر تک ہوں کچھ نہیں پڑھ رہا وہ پڑھ ہٹیا جو کوئی پڑھنا کچھ نے آخیا بھی نہیں وہ تہجد تے مک گئی ہے وہ نفل کھلے رات جو دیتا ہے پڑھ لے سب کو پتا سی بھی نماز ایک ہی ہے جی انہوں کچھ کہہ لو ہے گی وہی 11 رکھتا اور وہی ہے جی تراویح کہہ لو پہلے وقت پڑھیا پچھلے تہجد وقت افضل ہو جائے جس تو حضرت ابوبکر نے اس ویلے پڑھتے تھے عمر پڑھتے عثمان پڑھتے علی سب پچھلے وقت پڑھتے تھے جڑا 4 فرض 2 سنت پڑھ کے سو جائے نا تو تہجد ویلے اٹھے مسواک کرے غسل کرے تہجد پڑھے وہ 1000 درجہ بہتر ہے اور اگر یہ پڑھتا تو کوئی حرام نہیں مگر اثر طریقہ اس پہ عمل کرنا وہی ہے تو اکٹھی پڑھنے کی کوئی گل اکٹھی پڑھ لے بسم اللہ یا الگ الگ کر کے تھوڑی تھوڑی پڑھ لیتی قاری خالق کا جمنا تو صحیح رہے بھانجی ذہنی مریضہ تھی اور 4 بچوں کی ماں سے جو وفات پا گئی انا للہ دعا کی اپیل ہے دیواروں کے لیے انشاءاللہ نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر کترانہ اعلان سے جڑا کئی لوگوں نے کیتا 100 روپے مگر وہ مقرر کوئی نہیں دین والوں جڑی گل مقرر نہ ہویا جی ادھا ٹوپا جڑا گندم دا 2.25 کلے کن یہ حساب کرو جو کی ریٹ لگی وہ حساب نہ ایک دن 2.25 کلو گندم ملے وہ حساب کر کے نا جن کی وہ بنتی اس حساب سے صدقہ فطر دے دو جڑے نہیں دے سکتے تھوڑا دے سکتے 1.25 کلو وہ بھی جن اپنی حیثیت کے مطابق کچھ کر سکتا کر جڑے بالکل بے بس ہے اور وقت عید کی نماز تو پہلا بعد جنہ پھر عام خیر خیرات یہ صدقہ فطر عید کی نماز پڑھنا جان تو پہلا دے کے جان قبول کرے اللہ پاک امیر بندے پاویں 1000 دن 2000 دن بسم اللہ دلیری کہنا اللہ دے کھاتے جمع کرانا کو نقصان ہے
1200 1200